السلام اے ہادیے راہ خدا جانے جہاں۔ مخبر صادق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں جہاں مسلمانوں کے 72 فرقوں میں تقسیم ہو جانے کی خبر دی، وہیں آپ نے مسلمانوں کی بھاری اکثریت کے گمراہ ہو جانے اور ان کی مساجد کے بظاہر آباد مگر ہدایت سے خالی ہونے کی خبر بھی عطا فرمائی۔ اس دردناک حدیث کا ذکر کرتے ہوئے جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمان، اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا، اب گنتے جائیے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن میں سے اس کے رسم الخط، الفاظ اور حروف کے سوا کچھ نہیں بچے گا، مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی، وہی خراب من الہدی، ہدایت سے خالی ہو جائیں گے، یہ خراب کے لفظ سے ہی خراب من الہدی، وعلماؤہم شر الناس تحت ادیم السماء، اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین انسان ہیں، من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا، انہی میں گھس جائے گا، یعنی ان کا کام فتنہ انگیزی، مخالفت، جنگ و جدال، بھڑکانا، اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے رہنا اور مسلمانوں کے اندر اختلافات کو ہوا دینا، یہی ان کا کام رہ جائے گا۔ آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں ان کی عظیم اکثریت اس کیفیت سے دوچار ہو چکی ہے۔ علماء کو آسمان کے نیچے بدترین مخلوق قرار دینا کوئی معمولی بات نہیں، ظاہر ہے کہ اس کی کوئی بہت بڑی وجہ ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ ان نام نہاد علماء کا کام فتنہ انگیزی یعنی قتل و غارت گری ہوگا۔ چنانچہ اس حدیث کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نہ صرف اس حقیقت کا اقرار کرتے ہیں بلکہ یہ بھی اعتراف کرنے پر مجبور ہیں کہ یہ کیفیت بین ہی آج کے مولویوں کی بھاری اکثریت پر اطلاق پاتی ہے۔ وَعُلَمَاؤُهُمْ شَرُّ النَّاسِ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ، اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین انسان ہیں، مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيهِمْ تَعُودُ، فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا، انہی میں گھس جائے گا، یعنی ان کا کام فتنہ انگیزی، مخالفت، جنگ و جدال، بھڑکانا، یہی ان کا کام رہ جائے گا۔ آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں ان کی عظیم اکثریت اس کیفیت سے دوچار ہو چکی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے کہ بسا اوقات وہ ظالموں سے خود ان کی زبانی حق کا اقرار کروا دیتا ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اقرار کرتے ہیں کہ آج کے علماء کی عظیم اکثریت کا کام مذہب کے نام پر فتنہ انگیزی، مخالفت، جنگ و جدال اور لوگوں کو بھڑکانا ہے، اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین انسان ہیں، فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا، انہی میں گھس جائے گا، یعنی ان کا کام فتنہ انگیزی، مخالفت، جنگ و جدال، بھڑکانا، یہی ان کا کام رہ جائے گا۔ آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں ان کی عظیم اکثریت اس کیفیت سے دوچار ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب صرف مولویوں کی بھاری اکثریت ہی نہیں بلکہ آپ خود بھی تو یہی کام کر رہے ہیں۔ آپ بھی تو اپنے تفہیم دین سے اختلاف کرنے والوں کو نہ صرف کافر اور مرتد قرار دیتے ہیں بلکہ عوام الناس کو ان کے خلاف بھڑکاتے اور ان کے قتل پر آمادہ کرتے ہیں۔ اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے۔ قادیانیت کے فتنے کو کوئی گزند نہیں پہنچا ہے ان کے غیر مسلم قرار دیے جانے سے۔ وہ فتنہ جوں کا توں پنپ رہا ہے، جوں کا توں پھیل رہا ہے، جوں کا توں وہ اپنے سرطان کی جڑیں پھیلا رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ لیکن یہ کہ اندرون ملک بھی اس فتنے کا قلع قبا اگر ہو سکتا تھا
تو صرف اس وقت جبکہ اس فیصلے کا جو قانونی اور منطقی تقاضا ہے وہ بھی پورا کیا جاتا، اور وہ یہ کہ مرتد کو قتل کی سزا دی جاتی ہے۔ اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے۔ قرآن کریم تو انسانی جان کی حرمت کو انتہائی بلند مقام دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ مگر اس کے کلیتاً برعکس آج مسلمانوں کے 72 فرقوں کے مولویوں کے نزدیک انسانی خون ہی وہ شے ہے کہ جس سے ارزاں کوئی اور شے نہیں۔ مذکورہ حدیث مبارکہ کے عین مطابق 72 فرقوں کے مولوی نہ صرف احمدی مسلمانوں کے خلاف لوگوں میں اشتعال پیدا کرتے رہتے ہیں، بلکہ یہ تو ایک دوسرے کو بھی کافر اور مرتد قرار دے کر عوام الناس کو بھڑکانا بھی اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں۔ یہ انا پرست مولوی اپنی انا پرستی کے باعث اپنے فہم دین سے اختلاف کرنے والوں کے لیے کافر، مرتد اور واجب القتل کے فتوے اس شغف سے دیتے ہیں کہ جس شغف سے ایک گدھ مردار پر منہ مارتا ہے۔ چنانچہ خود ڈاکٹر اسرار احمد صاحب احمدی مسلمانوں کو مرتد قرار دے کر عوام الناس کو بھڑکاتے اور ان کے قتل پر اکساتے ہوئے کہتے ہیں، قادیانیت کے فتنے کو کوئی گزند نہیں پہنچا ہے ان کے غیر مسلم قرار دیے جانے سے۔ وہ فتنہ جوں کا توں پنپ رہا ہے، جوں کا توں پھیل رہا ہے، جوں کا توں وہ اپنے سرطان کی جڑیں پھیلا رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ لیکن یہ کہ اندرون ملک بھی اس فتنے کا قلع قبا اگر ہو سکتا تھا تو صرف اس وقت جبکہ اس فیصلے کا جو قانونی اور منطقی تقاضا ہے وہ بھی پورا کیا جاتا، اور وہ یہ کہ مرتد کو قتل کی سزا دی جاتی ہے۔ اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے۔ پھر ایک اور مولوی یعنی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب احمدی مسلمانوں پر صحیح مسلمان نہ ہونے کا حکم لگاتے ہوئے کہتے ہیں، احمدی لوگ، قادیانی لوگ کہتے نہیں، نبی کا مطلب جس کے پاس رسالت آئی، پیغام آیا، رسول مطلب جس کے پاس پیغام نہیں آیا۔ تو ایک رسول کی جس کے پاس پیغام نہیں آیا وہ آنے والے ہیں، اور کہتے مرزا غلام قادیان وہ رسول ہے، جو بالکل غلط ترجمہ ہے۔ وہ نبی اور رسول کو الٹ پلٹ کرتے، جو کفر ہے۔ کفر مطلب جو اسلام کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، اللہ کے رسول کے خلاف ہے۔ That's the reason I said that deviated، وہ صحیح مسلمان نہیں ہیں۔ صد افسوس کہ عالمی شہرت رکھنے والے یہ مولوی صاحب احمدی مسلمانوں کے صحیح مسلمان نہ ہونے کی جو وجہ بتا رہے ہیں وہ بالکل حقائق کے برعکس ہے۔ کمپیریٹو ریلیجن کے ماہر کہلانے والے ان مولوی صاحب کو یہ بھی خبر نہیں کہ جماعت احمدیہ کے نزدیک نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں، تو پھر نبی اور رسول کے معنی عدلنے بدلنے کا سوال ہی کیا؟ یہ تو 72 فرقوں کے غیر احمدی مولوی ہیں کہ جو کہ خود نبی اور رسول میں فرق کرتے ہیں۔ نبی اور رسول کے درمیان فرق ہے کہ نبی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہوتے، انگلش میں کہیں گے پروفٹ۔ رسول وہ نبی ہے جس کے پاس رسالت بھی آ چکی ہے۔ بہرحال ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی کلمہ گو مسلمانوں کی تکفیر کے کاروبار میں صرف اپنا حصہ ہی نہیں ڈالتے، بلکہ مرتد کے قتل پر عوام الناس کو بھڑکانا عین کار ثواب جانتے ہوئے کہتے ہیں، اگر کوئی مسلمان غیر مسلمان بنتا ہے تو اس کے اگر وہ پروپیگیٹ کرتا ہے اپنا ریلیجن، نیا ریلیجن، اٹ از ایز گڈ ایز ٹریزن، تو اسلام کے اندر سزائے موت ہے۔ اور ہمارا پاکستانی قانون کیا ہے؟ قادیانیوں کو ماننے والے اور کافر بھی عام کافر نہیں، یہ وہ کافر ہیں جن کے بارے میں اسلام کہتا ہے واجب القتل ہے۔ وہ کافر ہے اور واجب القتل ہے، وہ کذاب بھی ہے اور واجب القتل بھی ہے۔ 72 فرقوں کے یہ مولوی نہ صرف احمدی مسلمانوں کو کافر اور مرتد قرار دے کر عوام الناس کو ان کے قتل پر اکساتے ہیں، بلکہ آپس میں ایک دوسرے کو بھی کافر اور مرتد قرار دے کر عوام الناس کو ان کے خلاف بھڑکانا اپنا دینی فریضہ جانتے ہیں۔
اب کسی کے کہنے پر کہ مار کی وجہ سے کہہ دو نہیں جی میں تو شیعوں کو نہیں کہتا، میں تو اب مسلمان کہتا ہوں، تو پھر واللہ یہ دیکھو پھر میں جھوٹا ہوں۔ سچی بات وہ ہے جو یوں لکھی گئی، سچی بات وہ ہے جو آج تک آپ سنتے آئے ہیں۔ سچی بات یہی ہے، صدیق اکبر پہ بھونک کر بھلا کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ نہیں 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 نہیں، کافر ہے، یہ قرآن میرے ساتھ ہے کہ یہ کافر ہے، 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 کافر ہے۔ اس میٹنگ میں صاحبزادہ صاحب بھی موجود تھے، طاہر اشری صاحب بھی موجود تھے، غالباً مولانا محمد احمد الدہانوی بھی موجود تھے اور کافی علماء تھے وہاں پہ۔ کوئی تقریباً کوئی 100 سے 150 مولانا موجود تھے اور ماحول یہی تھا جو اب تقریباً ہو رہا ہے۔ اس میں بڑی مشکل سے ہم تو ان تمام مولانا صاحبان کو منت سماجت کر کے بٹھانے میں اور ایک دوسرے سے علیحدہ کر کے جو ہے نا وہ میں لگے ہوئے تھے۔ اس کے دوران انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف کافی باتیں کی، اور بلکہ بعض اوقات تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو یہ مختلف مسلک ہے نا، آپ حسن صاحب یقین کریں یہ دل سے جو ہے یہ ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں۔ بے غیرت دیوبندی ہے کہ جو ان سب سے گندا ہے لیکن پھر بھی سنی کہلاتا ہے، ان دونوں فرقوں سے گندا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ تبرہ کرتا ہے تو صحابہ پہ کرتا ہے نا، تو دیوبندی کس پہ تبرہ کرتا ہے؟ حضور پر۔ حضور بڑے ہیں یا صحابہ؟ حضور۔ تو جو حضور کا گستاخ ہو اس کی پلیتی صحابہ کے گستاخ کی پلیتی سے بھی بڑی ہوگی نا۔ اس لیے درجے میں یہ دونوں کافر ہیں، لیکن بڑا کافر دیوبندی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کا گستاخ ہے، اور کسی سنی کے دل میں اگر یہ نرمی ہو کہ گستاخ مسلمان رہ جاتا ہے تو وہ بے ایمان ہے، وہ اہل سنت جماعت سے خارج ہے، کیونکہ ہمارے علماء نے یہ مسئلہ لکھ دیا۔ میں اپنی زبان سے جو کہہ رہا ہوں تو آپ یہ نہ کہیں گے بڑی زیادتی کرتا ہے، نا 500 علماء ہند نے تصریح کر دی، اجمع العلماء علی ان شاتم النبی المتنقص له کافر والوعید جار علیہ بعذاب اللہ تعالی وحکمہ عند الامت القتل ومن شک فی کفرہ فقد کفر۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کرے، توہین کرے، امت کے علماء کا اجماع ہے کہ وہ کافر ہے، واجب القتل ہے، اور جو اس کے کفر میں شک کرے، شک کرنے والا بھی۔ خدا را دیکھیں اور سوچیں کہ 72 فرقوں کے یہ مولوی حدیث مبارکہ کے عین مطابق آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہونے کی عملی تصویر پیش کر رہے ہیں یا نہیں۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔